اس ویڈیو میں دی گئی تمام معلومات سائنٹیفک ریسرچ کے مطابق ہیں۔ اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے یہ چینل سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ السلام علیکم، میں ہوں ڈاکٹر کاظمی۔ اگر آپ کا چھوٹا بچہ بہت زیادہ روتا ہے تو اس کے رونے کی ایک وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ شاید اس کو ایسڈ ریفلکس ہے۔ جن بچوں کو ایسڈ ریفلکس ہوتا ہے وہ فیڈنگ کے دوران ہی یا فوراً بعد الٹی کر دیتے ہیں۔ ہمارے گلے میں ایک فوڈ پائپ ہوتا ہے اور اس فوڈ پائپ کے اینڈ میں ایک مسل ہوتا ہے۔ جب یہ مسل ریلیکس کرتا ہے یا اوپن ہوتا ہے تو جو ہم کھانا کھاتے ہیں وہ ہمارے معدے تک جاتا ہے۔ اس کے بعد یہ مسل سکڑ جاتا ہے۔ اگر یہ مسل صحیح طریقے سے بند نہ ہو تو جو معدے کا تیزاب ہوتا ہے یا جو لیکورز ہوتے ہیں وہ واپس فوڈ پائپ کی طرف آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اور جو بچے بہت چھوٹے ہوتے ہیں جن کو ایسڈ ریفلکس ہوتا ہے ان کا جو یہ مسل ہوتا ہے فوڈ پائپ میں وہ صحیح سے بنا ہوا نہیں ہوتا۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے بچے کو ایسڈ ریفلکس ہے تو گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے۔ یہ جو مسل ہوتا ہے یہ وقت کے ساتھ ساتھ خود ہی صحیح بن جاتا ہے اور بچے کا ایسڈ ریفلکس ٹھیک ہو جاتا ہے۔ جن بچوں کو ایسڈ ریفلکس ہوتا ہے وہ زیادہ تر ان کی عمر کے 8ویں ہفتے سے پہلے ہی ہو جاتا ہے۔ اور جب یہ بچے ایسڈ ریفلکس کا شکار ہو جاتے ہیں تو زیادہ تر بچے جب وہ 1 سال کے ہوتے ہیں تو تب تک وہ ایسڈ ریفلکس سے ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ ایسڈ ریفلکس کی کچھ علامات ہیں، جیسے کہ جو اس کی ایک علامت ہے وہ میں نے پہلے بھی بتائی ہے کہ بچے فیڈنگ کے دوران ہی یا فیڈنگ کے فوراً بعد ہی الٹی کر دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ جب بچے فیڈنگ کرتے ہیں تو وہ کافی بے چین لگتے ہیں اور ہو سکتا ہے کہ فیڈنگ کے دوران ان کو ہچکی لگنا شروع ہو جائے یا وہ کھانسی بھی کرتے ہیں۔ ایسڈ ریفلکس کا شکار بچے بہت زیادہ روتے ہیں اور وہ آسانی سے چپ نہیں ہوتے۔ بعض اوقات جن بچوں کو ایسڈ ریفلکس ہوتا ہے ان کا وزن نہیں بڑھتا کیونکہ جب وہ فیڈ کرتے ہیں یا جو کچھ کھاتے ہیں تو اس کے فوراً بعد ہی وہ الٹی کر دیتے ہیں۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے بچے کو ایسڈ ریفلکس ہے مگر ساتھ ہی وہ صحت مند ہے اور اس کا وزن بھی بڑھ رہا ہے تو عام طور پر ایسے بچوں کو ڈاکٹر کو دکھانے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ ایسی بہت سی چیزیں ہیں جو آپ گھر پہ کر سکتی ہیں تاکہ آپ کا بچہ خوش رہے اور وہ سیٹل رہے۔ جیسے کہ جب آپ اس کو دودھ پلاتے ہیں تو کوشش کریں کہ فیڈنگ کے تمام ٹائم کے دوران وہ تھوڑا سا بیٹھا رہے اور فیڈنگ جب ہو جائے تو اس کے بعد بھی اگر ممکن ہو سکے تو کوشش کریں کہ وہ کم از کم آدھا گھنٹہ وہ بیٹھے۔ اگر آپ اپنے بچے کو اپنا دودھ نہیں پلا رہی تو کوشش کریں کہ اس کو معمول سے تھوڑا ہٹ کے تھوڑا کم دودھ دیں اور وقفے کے بعد دوبارہ دودھ پلائیں۔ اور بچے کو فیڈ کے دوران اور فیڈ کے فوراً بعد ڈکار ضرور دلوائیں تاکہ اس کے معدے میں ہوا نہ جمع ہو سکے۔ جو فارمولا ملک آپ اس کو دے رہی ہیں آپ اس کو چینج کر کے بھی دیکھ سکتی ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ ڈیفرنٹ برانڈ کا فارمولا ملک اس کے لیے زیادہ کارآمد ہو۔ اگر مختلف چیزیں ٹرائی کرنے کے بعد بھی آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے بچے کا ایسڈ ریفلکس ٹھیک نہیں ہو رہا یا اس کو پہلی دفعہ جو ایسڈ ریفلکس کی علامات ظاہر ہوئی ہیں وہ اس کی 6 ماہ کی عمر کے بعد ظاہر ہوئی ہیں یا وہ 1 سال کا ہو گیا ہے اور ابھی بھی اس کا ایسڈ ریفلکس ٹھیک نہیں ہو رہا یا وہ ایسڈ ریفلکس کی وجہ سے اس کا وزن نہیں بڑھ پا رہا تو آپ اپنے ڈاکٹر سے لازمی رجوع کریں۔ اگر بچے کا ایسڈ ریفلکس کمپلیکیٹڈ نہیں ہے اور اس کا وزن بھی بڑھ رہا ہے تو ڈاکٹر اس کو کوئی بھی میڈیسن نہیں دیتے کیونکہ ایسڈ ریفلکس کی میڈیکیشنز کی وجہ سے بعض دفعہ بچے آئرن اور کیلشیم کو صحیح سے جذب نہیں کر پاتے اور ان کو سانس کی پرابلمز بھی ہو سکتی ہیں۔ لیکن اگر آپ کے بچے کا وزن نہیں بڑھ رہا اور اس کا یہ ایسڈ ریفلکس ٹھیک نہیں ہو رہا تو بعض اوقات ڈاکٹر تھوڑے سے عرصے کے لیے ایسڈ ریفلکس کی میڈیسنز ریکمینڈ کرتے ہیں۔ یہ میڈیسنز ایسڈ کو بلاک کرتی ہیں۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی تو پلیز اس کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ اپنا اور اپنے گھر والوں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔